کیا نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں شروع کرنے والے ہیں؟ کیا اقتدار سنبھالتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے وکیل بن جائیں گے؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا وائرل کلپ جو عمران خان کی حمایت میں ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا زلفی بخاری جو ہے وہ عمران خان کے لیے ندامت کا باعث بننے والے ہیں؟ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ خوش ہوں گے اور آپ بخیر ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ پھر امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ ان کے انتخابی مرحلے کے دوران ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے اندرون ملک اور بیرون ملک یہ تاثر قائم کر دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر جیت گئے تو وہ اپنا تمام وزن جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ اور اس کے جو ہے سفارتی ذرائع اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آج ہم ان موضوعات پر بات کریں گے، لیکن میں کوئی اپنی رائے یا تجزیہ پیش نہیں کروں گا، بلکہ میں اس پر بین الاقوامی میڈیا کیا کہتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں اس پوائنٹ پر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک کلپ وائرل ہوا سوشل میڈیا پر، جس میں وہ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پوری کوشش کریں گے اور وہ ان کے دوست ہیں اور وہ اپنے دوست کو جیل سے رہا کرائیں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو وائرل کلپ ہے اب یہ کافی پرانا ہے، لیکن اب اس کو سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کے جو ہمارے بھائی بند ہیں نا، وہ دوبارہ سے اس کو وائرل کر رہے ہیں۔ اب کل مجھے بھی کسی نے دوبارہ سے یہ کلپ جو ہے نا وہ بھیجا ہے۔ اب اس کی جب حقیقت میں نے جاننے کی کوشش کی، اس کے لیے ایک پوری جستجو کی کچھ ہم نے، تو اس میں حقیقت کیا نکلی؟ اس میں حقیقت یہ نکلی کہ یہ جو کلپ ہے نا یہ 2017 کا کلپ ہے اور یہ کلپ جعل سازی سے بنایا گیا ہے۔ یعنی اس میں عمران خان کی جو جہاں پہ ان کا نام لیا گیا ہے نا اس حصے میں بھی ایڈیٹنگ کی گئی ہے اور ایک دو حصوں میں اور بھی ایڈیٹنگ کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے کس طرح کی ویڈیوز جو ہے نا وہ بنائی جا سکتی ہیں۔ جب تحریک انصاف کے کچھ لیڈران کی یا عمران خان کی بھی ویڈیوز آ رہی تھی تو ہمارے سب دوست کہہ رہے تھے کہ یہ فیک ہیں اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے بنی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے اس کلپ کو، جو وائرل کلپ ہے، اس کو کون کہہ رہا ہے یہ فیک کلپ ہے، یہ جعل سازی کی گئی ہے؟ جی ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلکہ امریکہ کا ایک معتبر اخبار یو ایس اے ٹوڈے جو ہے یہ اس کی رپورٹ ہے۔ انہوں نے جو اس کی فیکٹ چیک کیے ہیں نا، ان کا ایک پورا سسٹم ہے جس میں فیکٹ چیک جو ہوتا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، تو ان کے فیکٹ چیک رپورٹ جو ہے اس کے مطابق یہ 2017 کا کلپ ہے یہ والا نا، جس میں ایڈیٹنگ کر کے اس کو اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کی حمایت میں جو ہے نا وہ پورا کلپ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جیسے جیتیں گے وہ اپنا تمام وزن اور اثر و رسوخ جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے استعمال کریں گے، جبکہ اخبار کا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں تو ان کے ہونٹوں کی حرکت جو ہے وہ ادا شدہ الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتی۔ جی ہاں، یہ میرا نہیں، یہ یو ایس اے ٹوڈے کا کہنا ہے۔ اب میں نے بات کی تھی کہ کیا زلفی بخاری عمران خان کی سیاست کو برباد کرنے والے ہیں؟ دوستوں اور ساتھیوں، زلفی بخاری صاحب نے لندن میں بیان دیا کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار سنبھالیں گے جنوری 2025 میں تو وہ ان سے ملاقات کریں گے، کیونکہ وہ ان سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ان کے داماد جیرڈ کشنر اور ان کی بیٹی جو ہے اور ان کے جو واقعی رفقا ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ذاتی دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اب عمران خان کے لیے وہ کس طرح جو ہے وہ نقصان کا باعث بنیں گے؟ آپ سب کو یاد ہے کہ جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تھی اور پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی تھی تو عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا بیانیہ
اور بڑا کامیاب بیانیہ کھڑا کر دیا تھا کہ جناب امریکہ بہادر کی ایما پر رجیم چینج ہوئی ہے جناب، اور سائفر لہرا کر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ امریکی مخالف ہیں اور امریکہ کے کہنے پر پاکستانی جعفروں جو ہے نا میر جعفروں نے ان کی حکومت جو ہے وہ ختم کی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے مداخلت کا الزام لگایا تھا امریکہ پہ اور ایک بڑا مقبول عام نعرہ دیا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ تو دوستوں ساتھیوں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج اگر زلفی بخاری صاحب انہی عمران خان صاحب کا مقدمہ لے کر امریکی انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں کہ آئیں، اور امریکی انتظامیہ جو ہے وہ اپنا تمام تر اثر و رسوخ جو ہے، یا امریکی صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اپنا تمام اثر و رسوخ اور صدارتی وزن جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اس پلڑے میں ڈال دیں، تو ایسا کیا ممکن ہے؟ اس حوالے سے میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو عمران خان کی سیاست کو نہ پہنچنے جو ہے نا ناقابل جو ہے نا تلافی نقصان جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ان کا پھر بیانیہ وہ جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا کہ اگر ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے امریکی مداخلت ناقابل قبول تھی تو آج ان کی رہائی کے لیے امریکی مداخلت قابل قبول کیسے ہو گئی؟ تو میرے خیال میں عمران خان کو یہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے، جیل میں ان کے پاس فارغ وقت بھی ہے، کہ آیا انہوں نے رہائی کے لیے کبھی جسٹس منصور کی طرف دیکھنا ہے، کبھی امریکہ کی طرف دیکھنا ہے، یا کہ اپنے دستے بازو پر، اپنے زور بازو پر انحصار کرنا ہے اور مردانہ وار ان حالات و مصائب کا مقابلہ کرنا ہے۔ اچھا دوستوں اور ساتھیوں، اب آتے ہیں کہ یہ جو ایک پورا سینیریو بن گیا تھا پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی، کہ جناب نئی جو امریکی انتظامیہ ہوگی کیا وہ اپنی وکالت اس کی وکیل بن جائے گی عمران خان کی؟ جب اس حوالے سے ہم نے تھوڑا سا انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھا کہ کیا آ رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی ایک بڑی اہم چیز ہے جو میری نظر میں سے گزری اور میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ فارن پالیسی کے ہفتہ وار ساؤتھ ایشیا کے مصنف اور ولسن سینٹر کے ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جو ہے مائیکل کوگل مین، ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ غور کریں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے تو انہوں نے کسی ایک مرحلے پر بھی عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا، نہ ان پر جو پاکستان میں مسائل و مشکلات ہیں یا عمران خان کی جیل ہے اس پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی، مسلسل خاموشی اختیار کیے رکھی ہے انہوں نے نا۔ تو وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ان کا یہ جو ویڈیو کلپ ہے اگر یہ بھی فیک ہے، جعلی ہے، اور دوسرا مائیکل کوگل مین جو کہہ رہے ہیں کہ جناب کہیں ایک جگہ پہ بھی انہوں نے کوئی ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دیا کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو وہ پاکستان میں اس حد تک مداخلت کریں گے یا اس حد تک حکومت کو دباؤ میں لائیں گے کہ وہ عمران خان کو رہا کرنے پر مجبور ہو جائیں، تو اس کا ان کی پوری کمپین میں کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ تو ان چیزوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص کر عمران خان صاحب کو امریکی صدر سے وہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے جو ممکن نہ ہو۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا سفارتی ذرائع کی طرف۔ ہم نے جب یہ چیزیں نکالی تو ہم نے ایک دو بڑے سینئر سفارتکار جو تھے ان سے بھی ہم نے پوچھا کہ کیا دو ملکوں کے درمیان اس طرح ممکن ہے کہ ایک پاکستان آزاد ملک ہے، تو کچھ ماضی کے حوالے بھی ہیں کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا، میاں نواز شریف صاحب کو بھی نکال کے لے گئے تھے جناب یہاں سے، اور اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو جو ہے وہ راہداریاں ملتی رہی ہیں، لیکن عمران شریف کے معاملے میں یہ تھا کہ وہاں سعودیہ جو تھا وہ بڑا سرگرم تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ لبنان کے وزیر اعظم حریری اور جو امریکی سعودی فرمانروا تھے شاہ عبداللہ جو ہے ان کا ایک بڑا مرکزی کردار تھا۔ اس کے بعد پھر امریکہ نے جو ہے وہ اپنا وزن ڈالا مشرف کے سامنے اور میاں نواز شریف صاحب کو وہ باہر لے جانے پر میں کامیاب ہو گئے۔ اب ان حالات میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ملتی، کیونکہ خان صاحب نے خود سعودیوں کو ناراض کر لیا ہوا ہے۔ سعودی اب جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ کافی جو ہے وہ ریلیکس محسوس کر رہے ہیں، اور اگر سعودیہ ایسا نہیں چاہتا تو میرے خیال میں امریکی بھی اس حد تک نہیں جائیں گے کہ وہ عمران خان کو پورا وزن ڈال کر پاکستان سے باہر لے جائیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ تحریک انصاف
کہ اب لیڈرشپ اور اس کے ووٹر سپورٹر جو ہیں ہمارے بھائی بہن جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان کے اندر کوشش کریں، پاکستان کے اندر جن قوتوں سے ان کی جنگ جاری ہے ان سے جو ہے افہام و تفہیم کا راستہ اپنائیں اور سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کریں۔ سیاسی جماعتوں سے جب ڈائلاگ شروع ہوگا ادھر سے ہی آپ کو کوئی نہ کوئی موقع جو ہے نا وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس کے حوالے سے اپنی کوئی اور رائے رکھتے ہیں تو آپ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اگر ہو سکے تو ہمارے چینلز کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔